الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھتے پر محمد. ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان مبارک مہینہ جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، یہ چار پروگرام، تو ظاہر ہے کہ رمضان مبارک ربیع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا بہار. تو میں نے چاہا کہ ہر روز ایک مختصر سا سورہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کروں اور اس تفسیر کے ساتھ جو اس میں لطائف ہوں اس کو پیش کیا جائے. ظاہر ہے ایک طریقہ وہ ہے کہ جو مجلسی انداز ہوتا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جو محاضرتی یا لیکچرز والا انداز ہوتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو دونوں پہلوؤں کو جمع کر کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر سکوں، تاکہ جو چیزیں مجلس میں اس انداز سے پیش نہیں کی جاتی یا لیکچر میں اس طریقے سے پیش نہیں کی جا سکتی، وہ اس طرح کے گفتگو میں ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن جو مکمل دستور حیات ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، اور مکمل ایک صلوات پڑھ دے پر محمد آیا ہے. قرآن عالم انسانیت کے لیے مکمل دستور عمل ہے اور مکمل مابہ الافتخار ہے عالم اسلام کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی طرف توجہات کم ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں اپنی اس دنیا سے جاتے وقت ایک حدیث ارشاد فرمائی. یوں تو رسول کی پوری زندگی ظاہر ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ اہم ہے، لیکن وہ انسان کے جس کی عام زندگی بھی بہت زیادہ اچھی نہ ہو، وہ زندگی کے آخری لمحات میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا ماحصل اور نچوڑ ہوتا ہے. چاہے جائے کہ وہ فخر کائنات رسول اسلام کی ذات ہو کہ جس نے کا ہر لمحہ اہم ہے، تو اگر اس نے زندگی کے آخری لمحات میں کوئی بات کہی تو یقیناً وہ کتنی اہم ہوگی. رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان انی تارکٌ فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. مشکل یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، دوسری طرف دعویٰ نہیں مگر عملی اعتبار سے ثابت ہے کہ ہمیں اہل بیت کافی ہے. یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ قرآن کے سلسلے سے، اور یہ بات رسول اسلام کو علم تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت میں رسول اسلام کچھ چیزوں کی فریاد کریں گے رب العزت، بارگاہ رب العزت میں وہ کہیں گے الہی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان قومی بے شک یہ میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھیں چھوڑنے کی کیفیت الگ ہے.
ایک چھوڑنا وہ ہے کہ جو انسان تعلیم ہی حاصل نہ کرے، پڑھ ہی نہ سکے، یہ ایک مرحلے کا چھوڑنا ہے۔ ایک انسان پڑھنا جانتا ہے، اس سے کچھ درس نہیں لے سکتا، وہ بھی ایک طریقے کا چھوڑنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی ایک طریقے کا چھوڑنا ہے۔ کیونکہ رسول اسلام نے اپنی زندگی میں قرآن اور اہل بیت دیے، اور یہ اس لیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور یہ المیہ ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے یا قرآن کے دروس ہوتے ہیں یا قرآن کے لیکچرز ہوتے ہیں، تو اس میں کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ جب ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اس کی اہمیت کو کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے یہاں خاص طور سے میں اردو زبان کی بات کر رہا ہوں، تو اردو زبان میں صرف عربی کو پڑھنا جانے تو وہ سوچتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ کسی نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ کائنات کی یہ تنہا وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے مگر بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ کائنات کی تنہا وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ تو پڑھی جاتی ہے مگر جو ہے بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، وہ قرآن کے جو ہمارے لیے مقصد حیات لے کر آیا تھا، وہ کتاب جو کتاب حیات ہے، جو ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے اور انسان کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے اور زندگی عطا کرنے کے لیے آئی تھی، اس کتاب کو ہم نے مردوں کے حوالے کر دیا۔ کوئی مرا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے پڑھ دیا، محفل یا مجلس شروع ہوئی تو ہم نے تلاوت کر دی، گھر میں کوئی نیا گھر بنایا تو ہم نے تلاوت کر دی، کوئی جا رہا تھا تو قرآن کے سائے میں اس کو نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ایک بہترین غلاف بنایا گیا، اور غلاف بھی ایسا کہ غلاف خراب نہ ہو اگر اس کو اٹھا لے۔ تو لہٰذا یہ ایک جو کیفیت ہے، خدا کی قسم یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو قرآن کو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اگر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تو اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو ہم دو چیزیں چھوڑ جانا ہے، قرآن اور اہل بیت، جب تک ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا، اگر کوئی اس سے متمسک نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔ لیکن یہ کیسے کہا جائے؟ اگر آپ کسی کو کہیں کہ صاحب آپ گمراہ ہیں، تو گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ UK میں زندگی گزار رہے ہیں، لندن میں ہیں، یہاں کا ایک دستور حیات ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے، ایک دستور ہے، اگر اس دستور کے اعتبار سے آپ خلاف قانون چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سزا ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً سے۔ تو انسان ڈرتا ہے اس کے خلاف عمل کرنے سے، اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، یہ دستور کا حصہ ہے، یہ ملک کے قانون ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ تو ملک کے خلاف ورزی نہ ہو، اچھی بات ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ خلاف ورزی نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی خلاف ورزی کرتے جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال یہ تو ایک المیہ ہے کہ جس پر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے، کہ ہم نے قرآن کو کس حد تک سمجھا ہے، اور خاص طور سے عرب میں، کیونکہ وہ زبان جانتے ہیں تو کسی حد تک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں، کسی حد تک۔ اور ہم تو ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اس سے بڑی تعداد ہے جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتی، اس سے بڑی تعداد ہے جو سمجھ تو سکتی ہے مگر عمل نہیں کرتی۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور رسول اسلام نے کہا تھا دیکھیں جب تک ان سے متمسک رہو گے۔ بہرحال تو میں نے یہ چاہا کہ ان 4 لیکچرز میں آپ کے سامنے کم سے کم ایک متوجہ اپنے نفس کو پہلے کروں، اور آپ لوگوں کو بھی کہ کم سے کم قرآن کو ہم قرآن فہمی ہوں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر قرآن انسان نہ سمجھے تو پھر کب سمجھے گا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا قلب پیغمبر پر۔ اب آپ
چلیے ہم ذرا سورہ مبارکہ حمد کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے۔ اگر اس کی اہمیت کی طرف ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے، روایات میں ہے کہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ ہو جائے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ کوئی نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ ہو۔ اچھا، ہم نے جب اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا تو ہم نے سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کی، یہ ایک اس کی اہمیت ہے۔ لیکن کتنی بار ہم کم سے کم روز جو سورہ مبارکہ حمد کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے 17 رکعت نماز تو کم سے کم آپ 10 بار تو اس میں پڑھتے ہی ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس 17 رکعت میں جو انسان 10 بار کم سے کم سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اس کے معنی کو سمجھتے ہیں جس وقت وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی لیے شاید روایات معصومین ہیں کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سوچ سمجھ کے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ پڑھ رہے تو اس کی کیفیت الگ ہے۔ اگر ہم اس سورے کے نام کی بات کریں تو اس سورے کا امتیاز یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نام ہیں وہ اس سورے کے ہیں، قرآن میں جو روایات میں وارد ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ اس سورے کے۔ اس میں سے میں کچھ نام بتا رہا ہوں جس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ نام اگر اس کے رکھے گئے تو ایسے نہیں رکھے گئے۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی اوپننگ، یعنی کتاب کی اسٹارٹنگ، کتاب کی ابتدا۔ کتاب کی ابتدا، یہ نام کس نے دیا؟ رسول اسلام نے۔ یہ لقب یہ سورے کا کس نے رکھا؟ رسول اسلام نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ایک بہت بڑی مشکل حل ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرآن عصر رسول میں جمع ہو چکا تھا، کتاب کی شکل آ چکی تھی، ورنہ فاتحۃ الکتاب نام دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عام طور سے یہ تصور ہے کہ خلافت اول اور ثانی اور ثالث میں جو ہے وہ قرآن کو جمع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا خط عثمانی اور وہ سارے مسائل ہیں، لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ رسول کے زمانے میں کتاب تھی، تبھی تو اس کی سٹارٹنگ اور اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا، یہ سورہ مبارکہ حمد کا ایک نام ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے ام الکتاب، یعنی کتاب کا مرکز اور کتاب کا محور۔ تو کتاب کا محور اور مرکز ام الکتاب، کتاب کا محور اور مرکز وہی شے بن سکتی ہے کہ جو کتاب کے ساتھ ہو اور کتاب اس کے ساتھ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ عصر رسول میں کتاب موجود تھی۔ قبلہ دیکھیے گا، تھوڑی سی محنت کی ہے میں نے، تو کتاب کا مرکز اور کتاب کی ابتدا، یہاں سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کتاب موجود تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فاتحۃ الکتاب، عام طور سے جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا جو ابتدا مقدمہ یا پیش لفظ یا محتوا، یہ ابتدائی مقدمات اس طرح دیباچہ الگ الگ نام سے کیا جاتا ہے، اس میں کاتب کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو کچھ کتاب میں ہیں وہ مختصراً اشارہ کر دے اپنے اس مقدمے میں، یہ کوشش رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا، تو لہذا کیونکہ یہ کتاب کی ابتدا ہے تو اس میں خالق کائنات نے اشارے کیے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے۔ اور دوسری طرف کیونکہ یہ ام الکتاب ہے تو جو کچھ وہاں تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ پلٹ کے آتے ہیں اس کی طرف۔ یہ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ حمد کو سورہ مبارکہ حمد کہتے ہیں اس لیے کہ ابتدا حمد سے ہے۔ اب میں یہاں پر قرآن مجید کے سارے سوروں کو، آپ 114 سورے ہیں، 113 سوروں کو آپ ایک طرف رکھیں اور سورہ مبارکہ حمد کو ایک طرف رکھیں۔ جتنے بھی سورے ہیں اس میں پروردگار اپنے بندے سے ہم کلام ہیں، پروردگار اپنے
بندے سے ہم کلام ہیں کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، میرے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ کریں یہ نہ کریں، دیکھو اس کا حکم یہ ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن سورہ مبارکہ حمد کی کیفیت مختلف ہے، وہاں بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہے، یعنی یہ عجیب کیفیت ہے، بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہے اور اللہ نے سلیقہ کلام سکھایا ہے کہ تم ہم سے، کیونکہ قرآن ہے تو لہذا بندہ کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں یہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، ساری تفصیلات، تو ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بندے کے لیے بتائی کہ تم کیسے اللہ سے گفتگو کرو۔ تو یہ سورہ مبارکہ حمد کا اختصاص ہے کہ وہاں سارے سوروں میں پروردگار عالم جو ہے اپنے بندوں سے ہم کلام ہے، لیکن یہ سورہ وہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہے، یہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ اچھا، اس کے آگے اب ہم ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں، اور ظاہر ہے میں وہ ٹیکنیکل جو اصطلاحات ہیں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، وہ باتیں کہ جو بہرحال عام فہم ہو، جو حوزوی گفتگو ہے وہ میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ورنہ قبلہ کے ہوتے ہوئے تو ویسے ہونا چاہیے یہ کہ جانا چاہیے، مگر وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو سورہ مبارکہ حمد کی ابتدا جو ہوئی وہ بسم اللہ سے۔ دیکھیں ہمارے یہاں برادران اہل سنت میں اور ہمارے یہاں یہ ایک ٹیکنیکل اختلاف ہے کہ ان کے یہاں قرآن مجید میں جتنا بسم اللہ ہے وہ سورہ کا جز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں سورہ کا جز کہلاتی ہے، سورہ کا جز ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ہے وہ 114 سورے ہیں، مگر 113 کے شروع میں سورہ برات کو چھوڑ کے سب کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ ہے، لیکن سورہ نمل میں جناب سلیمان کا جب تذکرہ ہوا تو اس میں بسم اللہ آ گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تنہا وہ آیت ہے کہ جو 114 بار تکرار ہوئی۔ اور عرفا کہہ رہا ہوں، یعنی جو قرآن کے مفسرین سمجھنے والے افراد ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی بسم اللہ کا استعمال ہوا وہ مختلف معنی ہے ہر جگہ کے دوسرے جگہ کے اعتبار سے، وہی معنی عام طور سے ہم ترجمے میں یہی معنی لیتے ہیں، لیکن 114 بار اگر آیت کا تکرار ہوئی ہے تو وہ ایک معنی نہیں ہے، ہر جگہ اس کے الگ الگ معنی ہے۔ اچھا، اب سورہ مبارکہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان و رحیم ہے، یہ کس طریقے سے اللہ کا، میں نے ایک بات کہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بندے کے زبانی، یہ کیسے ہوا؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ سورہ حمد ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ سورہ علق ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو ذرا آپ محسوس کریں کہ یہ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے یہ معصومین کی ترتیب ہے، قرآن کی نزولی ترتیب نہیں ہے، قرآن جیسے نازل ہوا۔ لیکن بہت غور کیجیے گا، کوئی اہم بات ہے کہ جو میں بیان کرنا جا رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب نزول ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اللہ کے نام سے، اقرا باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو یہاں اپنے رب کے نام سے رسول نے فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نزول کے اعتبار سے اقرا باسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، تو رسول اسلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ اس لیے رسول کی زبانی ہے، توجہ کر رہے ہیں، اس لیے رسول کی زبانی ہے، بندے کی زبانی اپنے خالق سے جو ہے وہ گفتگو ہے۔ اچھا، خود بسم اللہ کے لیے ظاہر ہے کہ اگر بسم اللہ پہ بولا جائے تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، 1 گھنٹے بسم اللہ پہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر مجھے ہر روز ایک سورہ آپ کے سامنے پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے جو ہے وہ اس 2 طریقے کے عالم ہیں، ایک عالم تکوین اور ایک عالم تشریح، ذرا محسوس کیجئے گا۔ عالم تکوین یعنی اللہ کی ایک کتاب تکوین ہے، ایک کتاب تدوین ہے۔ کتاب تکوین کون؟ یعنی کائنات، یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ صحرا، یہ ورق ہیں، یہ ذرات، یہ نقطے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟
یہ سمندر پہ موجیں، یہ سطریں ہیں اس کی معرفت کے لیے. تو ایک کتاب تکوین ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ایک کتاب ہے کہ جس کے الگ الگ چیپٹر اور الگ الگ موضوعات ہیں. ذرا اس کائنات پہ کتابی اعتبار سے غور کریں اور یہ لفظ کو محسوس کریں، کتاب تکوین. اور دوسری طرف ہے کتاب تدوین، یعنی جس کو لکھا گیا ہے، جو لفظوں کی کتاب ہے. تو کتاب تکوین ہے کائنات اور کتاب تدوین ہے قرآن مجید. اچھا، کتاب تدوین کی جب ابتدا ہوئی تو کیسے ہوئی؟ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. قبلہ ذرا دیکھیے گا، کچھ اہم بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. کتاب تکوین کی ابتدا ہوئی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو اگر اللہ نے کتاب تدوین کو نور محمد سے خلق کیا تو کتاب تدوین کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے کیا ہے؟ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگایا گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس سے ذرا اور آگے چلنے کی ایک بات اور عرض کر دوں. دیکھیں، کتابیں آپ جائیں اور روایات میں عرفا کے روایات کی تحلیل کو پڑھیں. با سے جو مراد ہے، البا، با سے مراد ہے رسول کی ذات اور نقطہ ہے علی کی ذات. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ با کی معرفت ہو نہیں سکتی جب تک کہ نقطہ نہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ جب تک نقطہ نہ ہو باقی آپ معرفت حاصل نہیں. اس لیے کہ اگر صرف یہ بے کی یہ کیفیت بنی ہو، اس میں نقطہ نہ ہو، تو وہ اپنی شناخت نہیں رکھتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا رسالت اور امامت سے ہوئی. کتاب تدوین کی جو ابتدا ہوئی وہ امامت اور رسالت سے ہوئی کہ رسالت کو اوپر رکھا گیا، امامت کو نیچے ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، الف کو محذوف کر دیا گیا. جو غائب ہے، جو توحید کا اشارہ ہے، کیونکہ وہ غائب ہے اس کو غیب میں رکھ دیا گیا. بے کے کتاب تدوین کو، قرآن مجید کو اوپر تو رسالت، نیچے امامت. یہی کیفیت عالم تکوین کی ہے. جہاں کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، وہاں کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو کتاب تدوین کو بھی امامت اور رسالت سے آغاز کیا گیا اور کتاب تدوین کو بھی جو ہے امامت اور رسالت سے آغاز کیا گیا. اچھا، کرنے والا کون ہے؟ جو خالق رسالت و امامت ہے. اس کو حق ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے آغاز کرے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو سجا رہا ہے. اب اس کے پیچھے ایک سبب ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو کیوں سجایا گیا ہے؟ رسول اسلام لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو نہ سجاتے. تو اگر آپ نہ ہوتے تو عالم تکوین نہیں بنتا، لہذا آغاز. اسی طریقے سے اگر آپ نہیں ہوتے تو وارثان قرآن تو آپ ہی ہیں، قرآن کو سمجھاتا ہے کون؟ تو لہذا یہ آپ محسوس کر رہے ہیں. اچھا، اب پرور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ مجلسی رنگ نہ بن پائے، میں تھوڑا سا آتا ہوں پھر اس پہلو کی طرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ سیرت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور انبیاء ما سبق کی سیرت ہے کہ آپ جب بھی اپنا کوئی کام کریں تو وہ بسم اللہ سے کریں. کوئی بھی کام کریں تو وہ بسم اللہ سے کریں. جناب نوح نے جب کشتی میں سوار کرایا تو کہا ارکبوا فیہا، تم سب کے سب اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے. یہ چلے گی بھی مجراہا و مرساہا، اور رکے گی بھی. تو نوح نے بسم اللہ. جناب سلیمان نے جب سبا تخت بلقیس کے لیے اور یمن میں خط لکھا تو کہا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب یہ سیرت انبیاء ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو وہ بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں. یہ ہے سیرت انبیاء. رسول اسلام نے بھی فرمایا وہ کام مکمل نہیں ہوتا کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو. اچھا، اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل، اب میں یہ تو
روایتی اور نقلی دلیلیں ہیں. عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم جب بھی ہم اپنے بیٹے کا پوتے کا نام سوچتے ہیں کہ اپنے دادا پہ رکھ دیا جائے. کیوں؟ ایک یاد کے طور پر، تاکہ ان کی یاد باقی رہے. تو یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام، اپنے پوتے کا نام دادا اور پردادا کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. یا کسی بلڈنگ کا آغاز ہوتا ہے تو سوچتے ہیں ارے صاحب فلاں بزرگ یا فلاں عالم دین آئے ہیں، ان سے جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھی جائے. کیوں؟ تاکہ برکت ہو، تاکہ اس نام کی کچھ اپنے فیوزات ہوں. تو اب ظاہر ہے اس کائنات میں پروردگار سے بہتر بابرکت ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے نام سے شروع کرو کہ جو بابرکت کے ساتھ ساتھ لافانی بھی ہے. برکت تو رکھتا ہے لیکن وہ کام فنا بھی نہیں ہوگا جو کام تم اس کے نام سے شروع کرو گے. اسی لیے اخلاص کی اہمیت اسلام میں سب سے زیادہ دی گئی. اب اس کا ایک اہم ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب عادت انسان کو پڑ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہنے کی، ہر چیز کے کہنے کی بسم اللہ کی عادت پڑ جائے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ الیاذ باللہ اگر وہ انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس کی عادت ہے بسم اللہ کہنے کی، تو یہ عبارت، یہ آیت اس کو غلط کام سے روکے گی. ہے نا؟ یہ تربیتی پہلو ہے. اس لیے کہ جب انسان کی عادت ہوگی بسم اللہ، اور خدا نخواستہ کوئی غلط کام کے لیے بڑھ رہا ہے، اور وہ جب وہ لفظ کہے گا، وہ آیت پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خود بخود اس کو یاد آئے گا کہ میں یہ اس کی نافرمانی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں، اسی کے نام سے اس سلسلے کا آغاز کروں جس کو وہ روکتا ہے. تو لہٰذا یہ عملی اعتبار سے ایک اس کی. اب تفسیر کا جہاں تک مسئلہ ہے، ظاہر وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. اس میں یہاں دو معنی لیے گئے ہیں کہ بے جار و مجرور، اب یہ ٹیکنیکلی گفتگو نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے ایک جملہ، ایک لفظ پوشیدہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، یا یہ بے جو ہے استعانت مدد کے معنی میں ہے. استعین یعنی میں مدد چاہتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں. دونوں ترجمے اپنی جگہ صحیح ہیں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہیں، اور میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہیں. لیکن اب اسم کے کیا معنی ہیں، اس میں وجودی، لفظی، وہ ساری بحثوں کو میں چھوڑ رہا ہوں. اللہ، لفظ اللہ سے اسم ذات ہے. یہ لفظ وہ ہے، اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور جس کی معرفت سے عقلیں حیران ہو جائیں، متحیر ہو جائیں، اس کا نام اللہ ہے. تو لفظ اللہ میں تمام صفات اور تمام کمالات جمع ہیں کیونکہ یہ اسم ذات ہے. تو کہا اللہ کے نام سے. تو اب اگر دیکھا جائے تو اللہ کی جب توصیف ہوئی تو سب سے پہلے رحمان و رحیم سے ہوئی، کیونکہ اللہ تو ظاہر ہے اسم ذات ہے. تو کہا بسم اللہ شروع کرتا ہوں یا مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے. کون؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے. یعنی اللہ نے قرآن مجید کو اپنے نام سے جب شروع کیا تو پہلی صفت رحمان الرحیم کی رکھی، تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ قہار بعد میں ہے، رحمان الرحیم پہلے ہے. اسی لیے دعائے قرآن میں ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے، سبقت رحمتہ غضبا. تو اب وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، یہاں پر الف لام استغراق کا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب حمد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ حمد مطلقاً تعریف کو کہتے ہیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اب ہم کسی کی تعریف نہ کریں، ہم شعر کی تعریف نہ کریں، آپ ناراض ہو جائیں گے ہم شعر کی تعریف نہیں کریں گے تو ہے. ہم کسی کے بیان کی، قبلہ ناراض ہو جائیں گے قبلہ کی خطابت کی اور بیان کی تعریف نہیں کی. تو ہر چیز کا بیان، اسلوب، طریقہ، سلیقہ، یہ تو فطرت انسانی ہے. جب کسی جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، پھول کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کہ کتنا اچھا پھول ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنا اچھا گھر ہے. تو اچھا تو انسان کی زندگی میں ہے نا، تو کیا تمام جمالیات کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جبکہ یہ درست ہے،
تمام تعریفیں اس، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے میں کنٹراڈکشن ہے، تضاد پایا جاتا ہے. ہم ادھر تعریفیں کر رہے ہیں دوسری چیزوں کی بھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، اور پروردگار کہہ رہا ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. تو یہاں پر دو، میں نے کہا نا کہ دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ حمد ہر تعریف کو نہیں کہتے. ایک چیز یہ ہے، حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ جو اختیاری کمال اور ذاتی کمال ہو. حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو اختیاری ہو اور ذاتی ہو. مطلب موتی خوبصورت ہے تو موتی کی اپنا کمال کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ کیا اس کے اندر یہ خود اس نے خوبصورتی کو پیدا کر دیا؟ اختیاری نہیں ہے نا. ذاتی کس کے پاس کمال ہے؟ سب اس کے عطا کردہ ہیں. تو حمد کہتے ہیں اس کمال کو کہ جو ذاتی ہو اور اختیاری ہو. اب آپ محسوس کیجئے گا، میں بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں شجاع بھائی. ہم اس ذاتی اور اس اختیاری کمال کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اب اگر ہم حمد کی بات کریں تو کہتے ہیں نا ہم حمد کے پیرائے میں یہ اشعار یا یہ جملہ پیش کریں، تو حمد کا جب تصور آتا ہے تو صرف کیونکہ ہم کا ایک معنی صرف وہ تعریف جو ذاتی ہو، اور وہ تعریف کہ جو اختیاری ہو وہ سوائے اللہ کے کسی کے نہیں ہے. ہاں اختیاری میں انسان آ جاتا ہے، اس کے اندر اختیار تو ہے کیونکہ وہ اچھا کرے یا برا کرے، لیکن ذاتی کمال نہیں ہے، عطا کردہ کمال ہے. تو لہذا اب اس صورت میں لیکن وہ آپ محسوس کریں کہ وہ لفظ جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا، اس کے بعد اگر کسی کو یہ لفظ دیا گیا تو اس کا نام محمد رکھا گیا. محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد باب تحمید تفعیل سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کی تعریف نہیں، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو. کہا دیکھو کیونکہ یہ ہمارے نور سے مشتق ہیں، ان میں اور تم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ہم انہیں یہ حق دے رہے ہیں کہ ان کا نام محمد رکھ رہے ہیں. تو محمد یعنی جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو. تو جو تعریف ہمارے لیے لائق ہے، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے محمد کو دیں. لیکن دوسری طرف صرف محمد نہیں، دوسرا بھی نام رکھا تو احمد. احمد یعنی جو حمد کرنے والا. میرے حبیب اگر تم احمد ہو تو پھر ہم تمہیں محمد بنا دیتے ہیں، ہے نا. اگر تم احمد ہو، بہت زیادہ خدا کی حمد کرتے ہو، تو پھر ہم تمہیں بھی محمد بنا دیتے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ اگر ہم اس معنی میں لیں، لیکن اگر ہم عام معنی میں لیں تو پھر اچھا اس صورت میں وہ اشکال نہیں آتا، کیونکہ ہم وہ جو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ذاتی کمال کی تعریف نہیں کر رہے. موتی کا کمال ذاتی نہیں ہے، گاڑی کا کمال ذاتی نہیں ہے، کسی کا عطا کرتا ہے. تو وہاں پر وہ ہم حمد کہتے ہی نہیں، اسے مدح کہہ سکتے ہیں، اسے تعریف کہہ سکتے ہیں، منقبت کہہ سکتے ہیں، اور مدح و سرائی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے جملے ثنا کہہ سکتے ہیں، لیکن حمد نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر یہاں پر الف لام کو استغراق کا مانا جائے اور جیسے کہ ہے، تو پھر کوئی تعریف، کوئی منقصت، کوئی تعریف، کوئی منقبت، کوئی ثنا، کوئی حمد، کچھ نہیں بچتا. وہ سب لفظ حمد کے اندر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی بھی طریقے کی تعریف ہو. لیکن اگر ہم یہ بات اگر کہیں کہ کسی بھی طریقے کی تعریف ہو وہ اللہ کے لیے ہے، تو یہاں وہ اشکال آتا ہے. تو ہم جو اور چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اس کا کیا؟ اس میں نہیں اختیار آ رہا، اس میں نہیں آ رہا تھا اشکال. اس لیے کہ حمد کو ہم نے اس معنی میں لیا تھا کہ جو صرف اللہ ہی کا کمال ذاتی تھا. لیکن یہاں جب کہا ساری تعریفیں، تو ساری تعریفیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. تو کیا پھر جمالیات کا تقاضا ہے؟ انسان خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو تعریف کرتا ہے، تو تعریف نہ کی جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے بہت واضح لفظوں میں کہ اگر ہم ایک جملہ کہیں، سنیے گا ایمان کی اہمیت کا ایک جملہ ہے. ہم نے کہا کہ بارش ہو گئی اور درخت
نکل آیا یا پودا نکل آیا، یہ جملہ ایمان ہے یا کفر ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا بارش ہوئی اور پودا نکل آیا، جملہ صحیح ہے؟ افتونا، بھائی یہ تو ظاہر ہے مجلس تھوڑی ہے، لیکچر ہے، آپ افتونا ماجورین، آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، یہ جملہ صحیح ہے کہ بھائی بارش ہوئی اور پودا نکل آیا؟ دیکھیں یہی جملہ اگر کافر کہے اور یہی جملہ مومن کہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہی جملہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور یہی جملہ عین ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کافر کی زبان سے نکلے اور وہ یہ کہے کہ بارش ہوئی اور پودا نکلا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پودے کے نکلنے کا ریزن اور سبب اور بیس صرف اور صرف بارش کو سمجھتا ہے، تو یہ عین کفر ہے۔ لیکن اگر مومن کہہ رہا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے، لیکن سبب حقیقی نہیں ہے، سبب حقیقی تو اللہ ہے، یہ تو صرف علت مجازی ہے، سبب مجازی ہے کہ بارش ہوئی، اچھا پھر بارش کا برسانے والا بھی تو وہ ہے۔ تو اب مومن جب کہہ رہا ہے تو اس کے ایک وہی جملہ کہہ رہا ہے جو کافر کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ایمان میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے، یہ ہے ایمان۔ اس کے ایمان میں یہ چیز پنہا ہے کہ بارش کا برسانے والا بھی وہ ہے اور پودے کا حقیقی معنی میں نکالنے والا بھی وہ ہے۔ یہ صرف ایک ذریعہ اس نے بنایا ہے جو مجازی ذریعہ ہے، حقیقی ذریعہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم، اب سیدھی سی بات ہے، اگر ہم کسی بھی شے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں یہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم پھول کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ موجود ہوتی ہے کہ اس کی صنائیت جو ہے اس میں پنہا ہے۔ تو تمام کائنات میں جتنے بھی تعریفیں جس بھی چیز کی کریں تو مومن جب کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا پروردگار میں نے کوئی ایسی شے دیکھی ہی نہیں جس کے پیچھے تو نہ ہو یا جس کے بعد میں تو نہ ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کی ابتدا میں بھی تو اور اس کے انتہا میں بھی تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تعریف ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو توحید سے ہٹ کے ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقت میں پھول کی تعریف نہیں ہے، یہ خالق ہی کی تعریف ہے۔ حقیقت میں مخلوق کی تعریف نہیں ہے، یہ خالق کی تعریف ہے۔ تو اگر ہم پھول سے متاثر ہو کے پھول کی تعریف کریں، اگر ہم درخت سے متاثر ہو کے درخت کی، یا ابھی بوٹسوانے میں گئے تھے، وہاں پر بہت سے جانور دیکھے، تو اگر وہاں پر دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان کی تعریف کی کہ صاحب بڑے اچھے اچھے جانور ہیں، بڑا اچھا جو ہے سفاری کا سفر ہے اور بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، تو حقیقت میں یہ تعریف پروردگار کی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی ہستیاں نظر آئیں کہ جو بے عیب ہوں اور ہم ان کی تعریف کریں تو یہ ان کی تعریف نہیں ہے، پروردگار کی تعریف ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ تمہارا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری یا علی تمہارا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ذکر اللہ، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ وہ بے عیب ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ تو لہذا تمام تعریفیں، وقت بہت کم بچا، میں آپ کے پاس 5 منٹ لینا چاہوں گا تھوڑا ایکسٹرا آج، کیونکہ آج پہلا دن ہے، سورہ ہم تھوڑا سا بڑا بھی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، واقعا مجھے اتنا لطف آ رہا ہے میں بتا نہیں سکتا، اور میں ضرورت چاہ رہا ہے کہ بولتا رہوں۔ الحمدللہ رب، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن کی جاذبیت ہے کہ جب انسان پڑھتا اور سمجھتا ہے نا قرآن کو تو اس کا لطف الگ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ۔ اچھا، قرآن میں ایک ترتیب اس سلسلے سے قبلہ تشریف فرما ہے، میں اگر یہ بات کہوں، ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی کوئی تفسیر قبلہ نہیں آئی ہے، ایک منہج ہے، لیکن قرآن میں مناہج ہیں کہ جب ہم تفسیر قرآن کرتے ہیں تو کبھی قرآن کی تفسیر قرآن سے، کبھی قرآن کی تفسیر روایات سے، کبھی قرآن کی تفسیر بیان یعنی آج کی ٹیکنالوجی سے، کبھی فلسفے سے، الگ الگ اس کے منہج ہیں۔ تو جو جیسا عالم ہوتا ہے اس اعتبار سے قرآن کو دیکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کی تفسیر کرتا ہے، اور وہ بہرحال اس کے ایک دائرے محدود ہیں، اس کے شروط ہیں مفسرین کے، یہ نہیں کہ کوئی بھی مفسر بن جائے۔ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، میں صرف ناقل ہوں، توجہ کر رہے ہیں۔ تو اب ایک قرآن کی تفسیر
کہ جو الگ الگ جگہ پہ اشارے کیے گئے ہیں، مگر مکمل کو یہ بھی تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر مفہوم ہے، بہت ساری تفسیر کے الگ الگ مناہج ہیں۔ اس میں ایک تفسیر ہے کہ قرآن کا ایک منہج یہ ہے کہ ایک لفظ آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ دوسرا لفظ جب پڑھیں گے تو جو پہلا لفظ آپ نے پڑھا ہے وہ ایک دعویٰ ہوگا اور دوسرا لفظ اس کی دلیل ہوگا، اور پھر آپ آگے پڑھیں گے تو وہ لفظ اس کے لیے دلیل بنے گا مڈل والے کے لیے، اور یہ دعویٰ بنے گا اپنے پیچھے والے کے لیے۔ یعنی یہ کیفیت، یہ سورہ حمد میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو محسوس کیجئے۔ قبلہ بسم اللہ الحمدللہ، تو جب ہم نے اس کائنات کو دیکھا تو ہم نے کہا تمام تعریف، مومن نے، ایک صاحب ایمان نے جب اس کائنات کو دیکھا تو کہا ساری تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی۔ رب العالمین، اچھا اللہ کون؟ دیکھیں اللہ کون؟ تو اللہ وہی ہوگا جو رب العالمین ہوگا۔ دیکھیں یہ دعویٰ ہے، اللہ، میں اللہ ہوں، پروردگار کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں، لیکن کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ میں عالمین کا پالنے ہوں۔ آپ لوگوں کو تو عالمین کا بھی علم نہیں، میں رب ہوں عالمین کا، صحیح ہے، میں عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تو اب عالمین کی اس کی ایک الگ تفسیر ہے، ظاہر ہے وقت بہت کم ہے، میں کیا کروں کہ بہت زیادہ بیان، عالم شرق اور عالم غرب اور عالم انسان اور عالم لاہوت، عالم، بہت سارے عوالم ہیں۔ دیکھیں ایک جمع ہے عالمین اور ایک جمع ہے عوالم۔ عوالم جمع تکسیر ہیں، یہاں جمع سالم ہے۔ جمع سالم تکسیر میں فرق یہ ہے کہ 10 تک کی لمٹ ہے تو عوالم ہے، اور 10 سے اگر آگے ہے تو وہ جمع سالم ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کتنے عوالم ہیں۔ تو وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے کیونکہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ اچھا اب پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تھوڑا سا لقمہ دیتے رہیں۔ رب العالمین کے بعد کیا ہے؟ الرحمن۔ اچھا اس آیت میں تکرار ہو چکا ہے تو اب تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچئے، وہ اس سے واضح ہوگا وہ منہج جو میں بتا رہا ہوں قبلہ، کہ یہ کیا ہے کہ اس عالمین کا، بس میں وقت میرا ہو رہا ہے تقریباً، عالمین کا وہ پالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم کی ضرورت کیا ہے؟ عالمین کا پالنے والا، صرف یہ نہیں کہا، وہ لفظ خالق کا یہاں استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ خلق کر کے چھوڑتا نہیں۔ رب وہ ہے جس سے لمحہ بہ لمحہ رشتہ برقرار رہے، وہ چھوڑتا نہیں۔ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، اس لیے کہ پالنے والے کا رشتہ اپنے مربوب سے مستقل رہتا ہے، خالق کا نہیں رہتا۔ نہ جانے کتنے جانور ہیں جو خلق کر دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، وہ خالق ہی نہیں ہے، وہ رب بھی ہے کہ جو عالمین سے ہر لمحے کے لیے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو عالمین ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ الرحمن الرحیم، میں تھوڑا سا تیزی سے گزر رہا ہوں۔ رحمان اور رحیم، کیونکہ وہ رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تو ضرورت اس بات کی، رحمان اور رحیم کے معنی کیا ہیں؟ رحمان اس کو کہتے ہیں جو حاجت اور ضرورت کو دیکھ کر دے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جو عمل کو دیکھ کر دے، جو عمل کو دیکھ کر دے اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ جو عمل دیکھ کر رحمت، اضافی رحمت کرے اس کو کہا جاتا ہے رحیم۔ رحمان اسے کہا جاتا ہے جو ضرورت کے اعتبار سے دیکھے۔ تو اب کیونکہ وہ رب العالمین ہیں تو اس کے بعد فوراً آیا رحمان۔ دیکھو میں رب العالمین ہوں تو رحمان ہونا ضروری ہے، تو جتنے بھی عالمین میں چیزیں ہیں سب کی ضرورت کے اعتبار سے عطا کروں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے، مومن ہے یا مومن نہیں ہے، انسان ہے یا انسان نہیں ہے، فرشتہ ہو، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، کیونکہ میں رب العالمین ہوں تو رحمان ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ایک چیز دعویٰ بننا ہے۔ میں رب العالمین ہوں تو رحمان کا ہونا ضروری ہے، لیکن میں رحمان کے ساتھ ساتھ رحمان تو ہوں لیکن رحیم بھی ہوں۔ رحیم کا کیا مطلب ہے؟ عمل دیکھ کر دوں گا، اسی لیے مالک یوم الدین ہوں۔ میں رحیم کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین ہوں۔ اب مالک دو یوم جزا کا میں مالک ہوں تو اب میرا رحیم ہونا ضروری ہے تاکہ عمل کے اعتبار سے رحمت کر سکوں۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی ترتیب دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان چل رہا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اتلو القرآن، قرآن کو تلاوت، استنطقوا بہا، دیکھو قرآن کی تلاوت کرو اور اس سے گفتگو کرو۔ اور یہ سیرت تھی معصوم کی، معصوم کی سیرت تھی، جب کوئی قرآن کی تلاوت فرماتے، جب کوئی آیت رحمت کی آتی تھی تو دعا کرتے تھے پروردگار ہمیں بھی اس میں سے شمار فرما، اور جب کوئی عذاب کی آتی تھی تو کہتے پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ یعنی یہ کیوں؟ یہ انہیں نہیں، وہ تو معصوم ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن سے استنطاق کرو۔ اب آخری گفتگو، اب الحمدللہ رب العالمین، ظاہر ہے گفتگو بہت ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کو کل مکمل کیا جائے، اور کوشش کروں گا کہ کل جو ہے وہ سورہ، کیونکہ گفتگو زیادہ 5 منٹ اور اضافہ ہو گیا اور پھر لمبی ہو جائے گی، تو آج کی حد تک بس یہیں پر ہم گفتگو کو روک رہے ہیں، اور کیونکہ مفاہیم ابھی بہت زیادہ ہیں، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، تو بس آخری میں بس ایک جملہ کہہ کر روک رہا ہوں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جب وہ اللہ ہے تو وہ رب العالمین ہے، اور جب وہ عالمین کا پالنے والا ہے تو ان کی ضرورت اور حاجت کے اعتبار سے دیتا ہے تو رحمان ہے، اور جب اس رب عالمین بھی ہے، اس نے پرورش بھی کی اور ان کی ضرورت کے اعتبار سے اس نے سب کچھ دیا، پانی تمہاری ضرورت تھی، ہوا تمہاری ضرورت تھی، اس میں کافر مومن کچھ نہیں، ہم رحمان ہیں، ہم عالمین کے، ہم نے تمہیں وہ عطا کر دیا۔ اب رحیم جو ہیں ہم ہیں، اس لیے کہ مالک یوم الدین، دیکھو یوم جزا کے ہم مالک ہیں، تو اب وہاں پر ہم رحمان نہیں رہیں گے، اب ہم عمل کے اعتبار سے دیں گے، تو اب ہم رحیم ہیں۔ تو بس یہاں پر جملے کو مکمل کر رہا ہوں کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لہٰذا اس نے اپنا مظہر اہل بیت کو بنایا، اور اس طرح سے بنایا کہ حر کا لشکر آیا تو کہا ہم رحمان کا مظہر بنتے ہیں، کیونکہ ضرورت ہے پانی ضرورت انسانی ہے، لہٰذا ہم روکیں گے نہیں، عباس و علی اکبر ان کو پانی پلاؤ، اس لیے کہ ہم رحمان کا مظہر ہیں، ولو ہمارے دوست نہ صحیح، ہمارے دشمن صحیح، ہم عمل دیکھ کر نہیں دیں گے، ہم ضرورت اور حاجت کو دیکھ کر دیں گے، لیکن ہاں حر جب تم معافی مانگنے کے لیے آؤ گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ معاف کرنا یہ رحیم کا مظہر ہے کہ عمل کے بنیاد پر معاف کر رہے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ مظہر رحمان بھی ہیں اور مظہر رحیم بھی ہیں، اور سوچو کہ جب ہمارے مظاہر ایسے ہیں تو جو حقیقی رحمان و رحیم ہیں اس کی منزل کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ میں دعا کہوں، آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں اس دائرے میں تو بسم اللہ۔ جی نہیں، دیکھیں الف لام جو ہے الحمدللہ، الف لام عربی زبان میں بڑا خطرناک ہے، خطرناک اس معنی میں کہ یہ اس کے بہت معنی ہیں۔ الف لام جنس کے لیے بھی آتا ہے، جنس یعنی مرد ایک جنس ہے، صنف نسوہ ایک جنس ہے، حیوان ایک الگ جنس ہے، اس میں بھی اجناس ہیں، تو الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ الف لام استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ لفظ بولا جائے، جیسے ہم نے کہا لفظ انسان، تو انسان پہ جب ہم نے الف لام کہا الانسان، تو جتنے بھی انسان کے افراد ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں، یعنی اس میں غرق ہو جائیں۔ استغراق یعنی سب کے سب جتنے بھی مصادیق ہیں، جتنے بھی افراد ہیں اس لفظ کے، وہ اس میں آ جائیں۔ تو جب کہا گیا الحمدللہ تو جتنے بھی حمد کے مصادیق ہیں، جتنے بھی تعریف کے افراد ہیں، جتنی طریقے سے بھی تعریف ہو سکتی ہے، زبان سے کرو، عمل سے کرو، گفٹ سے کرو، ذریعے سے کرو، ڈائریکٹ کرو، انڈائریکٹ کرو، اہل بیت کے ذریعے سے کرو، ساری جو ہیں وہ حمد کے دائرے میں آ جائیں گے۔ استغراق کا مطلب ہے
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں قاری قرآن اور فہیم قرآن سے مالا مال فرما، ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں تمسک قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے اور باقی رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود جو حاضرین ہیں ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ جو با اولاد ہیں ان کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ اطباعت عالیہ اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرا معبود ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔